بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں سید مختوم علی شاہ۔ کھانا اللہ رب العالمین جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر انسان کھانا کھاتا ہے، اور اگر ہم اس کھانے کو سنت پر عمل کرتے ہوئے اسلامی طریقے کے مطابق کھانا کھائیں گے تو پھر پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ تو آج میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر 9 باتوں کا ذکر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ طریقہ اسلامی ہے، سنت کے مطابق ہے۔ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈھیروں ثواب بھی ملے گا اور بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ نمبر 1، جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ نے کھانے کا وضو کرنا ہے۔ اب کھانے کا وضو کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو دھونا، کلی کرنا اور منہ کا جو ہے وہ باہر کا حصہ دھونا، اس کو کھانے کا وضو کہا جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں خیر و برکت ہو تو اسے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کھانے کا وضو کر لے۔ اور کھانے کا وضو کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا ہے کہ ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور منہ کا بیرونی حصہ دھونا۔ نمبر 2، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو 2 طریقے سنت کے مطابق ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو آپ الٹی ٹانگ بچھا دیں، اس پر بیٹھ جائیں، اور سیدھی ٹانگ، سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے سرین پر بیٹھا جائے۔ اسی طرح نمبر 3، جب بھی کھانا کھائیں پاؤں سے جوتے کو اتار دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کھانا کھانے لگو تو جوتوں کو اتار دو، یہ تمہارے لیے زیادہ راحت ہے۔ نمبر 4، جب کھانا کھانے لگو تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ تو جب کھانا کھائیں تو یاد کے ساتھ آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیں، ورنہ ساتھ شیطان شامل ہو جائے گا۔ نمبر 5، کہ آپ کھانا کھانے لگے ہیں اور بسم اللہ پڑھنی یاد نہیں رہی اور اسی طرح آپ نے کھانا شروع کر دیا، تو درمیان میں یاد آیا میں تو بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، کیونکہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی بھول جائے تو اسی طرح کھانا شروع کر دیا، تو جب اس کو یاد آئے تو وہ اس طرح پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ نمبر 6، کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو کھانے میں اگر زہر بھی ہوگا یا نقصان دہ کوئی بھی چیز ہوگی وہ اثر نہیں کرے گی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ یہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ تو آپ بھی یہ دعا یاد کر لیں، کھانا کھانے سے پہلے اس کو بھی لازمی پڑھا کریں۔ نمبر 7، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، جب تم پانی پیو تو سیدھے ہاتھ سے پیو، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے،
الٹے ہاتھ سے پیتا ہے۔ تو یہاں یہ بات غور کریں، جو لوگ الٹے ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں گویا کہ وہ شیطان کے عمل پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 8، اپنی طرف سے کھانا کھائیں، کہ چند آدمی مل کے کھانا کھا رہے ہیں کسی پرات میں یا تھال میں، تو جو ان کی زیادہ قریب ہے ادھر سے کھانا کھائیں، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برتن میں جو تمہارے قریب ہے، تمہارے طرف ہے، وہاں سے کھانا کھاؤ۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک بار ہم کھانا کھا رہے تھے تو میرا ہاتھ پیالے کی چاروں طرف حرکت کر رہا تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا اپنی طرف سے کھانا کھاؤ اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو جب مل کے کھانا کھا رہے ہوں تو سنت اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے کھایا جائے۔ ہاں اگر ایک ہی تھال میں 2-3 قسم کے کھانے ہیں تو پھر آپ کھا سکتے ہیں۔ نمبر 9، کھانے میں سے عیب نہ نکالیں، کیونکہ کھانے میں سے عیب نکالنا یہ مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب کھانا حاضر ہوتا، اگر پسند ہوتا تو تناول فرما لیتے، اگر پسند نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ یہاں یہ بات وہ لوگ غور کیجئے گا کہ جو کھانے پر عیب نکالتے ہیں، اپنے گھر میں بھی عیب نکالنا مکروہ خلاف سنت ہے، تو آپ کسی کے مہمان جاتے ہیں تو وہاں پہ عیب نکالیں تو پھر تو میزبان کی دل شکنی ہوگی، کیونکہ ہر بندہ اس کی اپنی اپنی پسند ہے، تو اس لیے کھانے میں سے عیب نہ نکالیں، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے ایک سنت طریقہ رکھا ہے، آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی ملے گا۔ بعض لوگ ٹیبل پر بیٹھ کر جوتی پہن کر کھاتے ہیں، کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں، تو یہ سارے جو ہیں یہ خلاف سنت ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔